دعا بالخصوص انسان جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرے، ایسی آفات سے بچنے کے لیے، ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو اچانک سے آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے ایک تو صبح و شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس طرح سے دعا ہے مکمل۔ اس کے آخر میں الفاظ ہیں وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے میرے نچلی طرف سے اچانک سے اچک لیا جائے، زمین کی طرف سے میری اوپر کوئی عذاب آ جائے، میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو آپ پڑھیں کہ اللہ زمین کی طرف سے مجھے کوئی عذاب آ جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان اغتال من تحتی، نیچے سے میں اچک لیا جاؤں۔ اس کی تفصیل میں، اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اغتیال ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی مخفی چیز جس کا آپ کو بالکل آپ کے گمان میں نہ ہو، وہ اچانک سے آپ کو اچک لے۔ اس میں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا دیتے ہیں، جیسے قارون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو زمین میں دنسا دیا، او بالغرقی، یا پھر اللہ تعالیٰ غرق کر دیتے ہیں کما صنع بفرعون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا۔ تو فالکل اغتیال من تحت، یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ اسی میں شامل ہیں جس سے انسان پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے میرے نیچے سے اچانک سے کوئی اچک نہ دیا جاؤں، میں مجھے یہ پریشانی نہ بن جائے۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میں لازمی یہ دعا شامل رکھیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ ہیں رات کو وہ امیر تھے، ان کے پاس بے شمار مویشی تھے، ان کے پاس کروڑوں کے اموال تھے، ان کے پاس بے شمار جو طرح طرح کی چیزیں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک یہ آزمائش آئی، وہ راتوں رات کنگال ہو گئے۔ وہ اب دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں، کوئی آئے ان کی بیچاروں کی مدد کر جائے، وہ روٹی کے دو ٹکڑوں کے لیے بیچارے پریشان ہیں اس وقت۔ یعنی بالکل شاہانہ اور امیرانہ زندگی گزارتے ہوئے اچانک سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان سے ظاہر ہو گئی۔ تو یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر اپنی نعمتیں کر رکھی ہیں، ان کے چلے جانے سے، ان کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہ ہو میرے ساتھ۔ وتحول عافیتک، جو تیری عافیت تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے، میں بالکل گھر میں صحیح سلامت ہوں، میری اس سلامتی کو پھیر دینے سے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری جو عافیت ہے، میں بہترین صحیح حالت میں اپنے گھر میں موجود ہوں، یہ عافیت کہیں مجھ سے چھین نہ جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میری حفاظت فرما۔ وفجاءۃ نقمتک، اچانک سے تیری طرف سے کوئی مجھے سزا مل جائے میری کسی گناہ کی، اس سے بھی میں تیری پناہ۔ وجمیع سخطک، اے اللہ جتنی طرح کے تیرے جو غصہ ہے، جو تیری ناراضگی ہے، جو تیری ناراضگی کے مظاہر ہیں، ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی بالخصوص ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے سنن ترمذی وغیرہ میں، اگرچہ وہ سندن تو کمزور ہے لیکن بطور دعا اسے کیا جا سکتا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے قتل نہ کرنا، لا تقتلنا بغضبک، ہماری موت تیرے غصے کی وجہ سے نہ آئے، کہ تیرے غصے کی وجہ سے، تیری ناراضگی کی وجہ سے کوئی عذاب آئے اور اس میں ہم مر جائیں، ایسا نہ ہو۔ ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اپنے غصے سے ہمیں قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذلک، اسی سے پہلے پہلے ہمیں عافیت کے ساتھ جو ہے وہ رکھ۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی انسان جو ہے وہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی اس وقت پریشانی میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، جن کے نقصان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، ان کو صبر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمیں جو عافیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عافیت کو سلامتی میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر نعمتیں کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دوام بخشے، ان نعمتوں کو ہم سے زائل نہ فرمائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم سے زائل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔